سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ابھی میں ہمارے درمیان بہت ہی سینئر ہمارے بر صغیر کا ایک بہت بڑا نام پروفیسر شہباز علی جی وہ تشریف فرمائے، اور جی صاحب بھی اور اقبال بھی، سارے ہمارے اپنے ہی ہیں، یہ سب ایک ہی گھرانے کی شاخیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی 5 سے 10 منٹ کے لیے سر آپ سے گفتگو کریں گے کچھ، اور اس گھرانے کے حوالے سے اور بزرگوں کے حوالے سے تو ذکر کریں گے، تو آپ سب کی تالیوں میں۔ اور یہ ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اس گھرانے کے حوالے سے کچھ تاریخ میں بیان کروں۔ میرے لیے بڑی خوشی کی، فخر کی بات ہے، اس گھرانے سے جو میرا تعلق ہے 35 سال پرانا تقریباً۔ میاں نبی بخش کالرے والے جو ہیں، ان کے فرزند خلیفہ ارشاد علی صاحب کے ساتھ میری ٹین ایج میں دوستی شروع ہوئی، جب میں راولپنڈی ریڈیو سے میں نے گانا شروع کیا 1981۔ اس وقت سے لے کر اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی وفات تک میرا ان کا ساتھ رہا، بہت بہت گہرا ساتھ رہا، اور تقریباً 10 سال انہوں نے میرے ساتھ سنگت بھی کی اور میرے شاگردوں کے ساتھ بھی بجایا۔ وہ ایسے کہ اسلام آباد میں جو پاکستان کے مشہور ایکٹر اور مصور جمال شاہ، ان کا ادارہ آج بھی ہے ہنر قدا کے نام سے، تو وہاں میں ایز میوزک ٹیچر اپائنٹ ہوا تھا۔ شام میں کلاس ہوتی تھی، ہفتے میں 2 دن۔ تو خلیفہ صاحب ریڈیو سے ریٹائر ہوئے تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی 1992 میں کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ بزرگ تھے، اور لیکن اتنا ان کا خلوص تھا اور اتنے بے لوث تھے، کہیں نہیں آتے جاتے تھے، کسی سے نہیں ملتے جلتے تھے، لیکن بڑی مشکلوں سے میں نے ان کو راضی کیا، بڑی مشکلوں سے، کہ آپ وہاں آ جائیں، اور آپ کے شایان شان وہاں ماحول بھی ہوگا، اور آپ کو وہاں جو آپ عزت ڈیزرو کرتے ہیں وہ بھی ملے گی، اس کی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ تو میرے کہنے پہ پھر وہ وہاں 10 برس وہ آئے، گرمی سردی خزاں بہار جیسا بھی تھا، وہ ہفتے میں 2 دن اسلام آباد آتے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ پھر میرا اس گھر میں بچپن سے آنا جانا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو بہت ان کے ساتھ کیونکہ وقت گزرا، خلیفہ صاحب کو جی بھر کے سنا، ان کی علمیت، ان کی باتیں، تو میرے پاس جو اس گھرانے کا جو نالج ہے وہ سمجھ لیں آپ کے فرسٹ ہینڈ نالج ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میں نے 4 لوگوں سے باتیں سنی تو مجھ تک پہنچی، میں ان کے فرزند خلیفہ ارشاد علی صاحب تو جو اپنے والد کے بارے میں اور اپنے شاگردوں کے بارے میں جو وہ میرے ساتھ ڈسکس کرتے تھے، تو میرے علم میں اضافہ ہوتا تھا، مجھے بڑی خوشی۔ اور پھر مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ایک چائنیز لڑکا ان کا شاگرد کروایا، چائنا سے آیا ہوا تھا، 2 سال وہ سیکھتا رہا، یہیں گھر آتا تھا۔ تو ایک بار ہم سیالکوٹ گئے اس چائنیز کے ساتھ فنکشن کرنے، تو مرحوم اللہ اس کو بخشے خلیفہ صاحب کا شاگرد یونس، آج اس کو یاد کرنا چاہیے، گورا، تو گورا ہمارے ساتھ تھا۔ پھر خلیفہ صاحب نے کہا میں آ نہیں سکتا اسلام آباد، تو گورے کو آپ اپنے ساتھ رکھیں۔ میں نے کہا جی جیسے آپ کہیں گے۔ تو وہاں ہم گئے، تو مجھے پھر واپسی پہ خصوصی طور پہ ہمیں یہ اعزاز ملا کہ ہم جو دھونکل ہے گاؤں، وہاں اس کو چائنیز کو بھی لے کے گئے، اس کے پاس اپنی گاڑی تھی، گورا بھی میرے ساتھ تھا، تو گورے کی بڑی خواہش تھی کہ ہم میاں جی کے مزار پہ حاضری دیں۔ تو وہاں پیر مرادیہ جو ہے وہ جگہ ہے، بزرگ ہیں ایک، ان کے پہلو میں یہ دفن ہے۔ کیوں جی میں صحیح کہہ رہا ہوں جو کچھ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہاں پھر ہمیں زیارت کا موقع ملا، وہاں ہم نے فاتحہ پڑھی، دعا کی، اور آپ یقین کریں، بتانے کا یہ مقصد یہ ہے کہ گورے نے ان کے مزار پہ سجدہ کیا، اور
ہم نے دعا کی تو وہ دعائیں میاں صاحب کی ابھی تک میرے ساتھ چل رہی ہیں. جو مجھے شرف حاصل ہوا وہاں ان کے مزار پہ جا کے، تو وہاں سے، کیونکہ یہ صرف طبلہ نواز نہیں تھے، یہ ایک ولی کامل تھے فنکار ہونے کے ساتھ ساتھ. تو یہ خلیفہ صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ میرے والد صرف طبلہ نواز نہیں تھے، وہ بہت بڑے درویش، فقیر اور ولی آدمی تھے. اور یہ چیز جب ہم ان کے مزار پہ گئے تو ہم نے اس کا مشاہدہ کیا، اور وہاں سے ہمیں جو فیض ملا حاضری کا، اور جو ان کی جو آشیرواد ہمیں ملی وہاں سے، وہ آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں. حالانکہ میں طبلہ نواز نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اور لیکن کیونکہ اس گھرانے سے تعلق اور دوستی خلیفہ ارشاد علی صاحب سے، تو اس لحاظ سے یہ ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، اور ہمیں میاں صاحب کی وہاں سے مزار سے ہمیں دعا ملی یہاں سے. تو پھر اس کے بعد میں نے ان پہ لکھا. پاکستان میں پہلا آدمی ہوں انڈیا پاکستان میں جس نے اس گھرانے پہ ریسرچ کر کے میاں نبی بخش کالرے والے پہ باقاعدہ ایک مضمون لکھا. تو یہ میری ایک کتاب ہے سر سنسار، اس میں 24 شخصیات پہ میں نے تحقیق کر کے مضامین لکھے، جس میں ایک مضمون جس میں بر صغیر کے 2 بڑے طبلہ نواز جن پہ پہلے کسی نے ایک لائن بھی نہیں لکھی تھی، میں وہ آدمی ہوں پہلا انڈیا پاکستان کا جس نے میاں نبی بخش کالرے والے جی اور استاد فیروز خان نشی والے پہ مضمون لکھے بھرپور. اور مقصد کیا تھا کہ یہ نہیں ہے کہ صرف گانا یا ووکل ہی ہے، بجانا بھی بہت بڑی بات ہے. اور پھر ایسی شخصیات جو گمنامی میں چلی گئیں، آج کے لوگ، آج کی جنریشن ان کو نہیں جانتی. مقصد کیا تھا کہ ان کو لائم لائٹ میں ہم لے کے آئیں، لیکن پتہ چلے کہ یہ کون لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا کام کیا. اب میرے پاس جو ہسٹری ہے، جو ہم نے ان کا نکالا میاں صاحب کا جو سن پیدائش، وہ 1840 بنتا ہے. آپ اندازہ لگائیں، وہ پچھلی صدی کے آرٹسٹ تھے، 1840، اور 1948 میں ان کی وفات ہوئی. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کا دور، ان کا زمانہ کون سا زمانہ تھا. ریکارڈنگ کا زمانہ نہیں تھا، پیڑ میدان کا زمانہ تھا. 1948 میں تو ان کا انتقال ہو گیا. اور اس کتاب پہ مجھے پھر، کیونکہ یہ میں بتاؤں کہ دعا کیا ہوتی ہے، یہ کتاب کیونکہ میں نے بے لوث ہو کے لکھی تھی، کسی غرض، مقصد یا پیسہ کمانے کے لیے نہیں لکھی تھی، ٹھیک. خراج عقیدت پیش کرنا تھا، اپنے پلے سے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیے، ریسرچ کی. 10 سال مجھے لگے، 24 شخصیات کو اکٹھا کیا جن پہ مضمون لکھے. اور اس میں پنڈی شہر کے بھی باکمال اعجاز حسین حضروی صاحب پہ میں نے پہلی بار لکھا، ٹھیک ہے جی. ماسٹر صادق پنڈی والے بزرگ میرے استاد، ان پہ پہلی بار میں نے لکھا کسی نے. مختصر کرتا ہوں بات کہ اس کتاب پہ اوپن کمپٹیشن میں یہ لاہور گئی، اور حکومت پنجاب کی طرف سے مجھے بیسٹ بک پرائز ملا اس کتاب کے. یہ میں آپ کو نیت کی بات بتا رہا ہوں، بیسٹ بک پرائز. اور اس پہ میں اب وائنڈ اپ کر کے پھر میاں صاحب پہ آؤں گا. اب یہ کتاب اللہ کی مہربانی سے پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں موجود ہے، انڈیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، جرمنی میں. اور اس کتاب کے 3 زبانوں میں ترجمے ہو رہے ہیں. اور یہ جو گرمکھی زبان جو سکھ بولتے ہیں، کینیڈا کی ایک آرگنائزیشن نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے، وہ اس کو گرمکھی میں، انگریزی میں اور ہندی میں ترجمہ کر رہی ہے اس کتاب کو. اب کیا ہوا کہ جب یہ کتاب انشاءاللہ جلد ہوگی تو پورے انڈیا میں، پوری دنیا میں، ہر زبان، ابھی تو یہ اردو میں ہے، تو جب پوری دنیا میں میری کتاب پہنچی، انہوں نے کہا کہ یہ کام ایسا ہے کہ اس کو ہر زبان میں ہونا چاہیے، تاکہ انڈیا میں جو لوگ اردو نہیں سمجھتے، اور میاں نبی بخش کالرے والے جی کے ماننے والے، ان کے شاگرد انڈیا میں بھی ابھی بھی موجود ہیں، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ اس کو ہم مختلف، میں نے ان کو اجازت دی. میں نے کہا جی ضرور. مقصد ہی یہ ہے کہ یہ بزرگ جو ہیں یہ لوگوں تک پہنچے، ان کا نام لوگوں تک پہنچے. ہم نے ان کا نام زندہ رکھنا ہے. اور آج ہم سب یہاں جو اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس کو جگنوں کو اور اس گھرانے کو بڑی مطلب ہے کہ ان کو میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے کم وسائل کے باوجود اتنا
اتنے لوگوں کو اکٹھا کر لیا, بلا لیا. مقصد کیا ہے کہ اس روایت کو زندہ رکھا جائے جو صدیوں محنت کے بعد ایک پیک پہ گئی, تو آج وہ کیوں ہم پیچھے اس کو لے کے جائیں. تو میرا بھی یہی مقصد تھا لکھنے کا خراج عقیدت. وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری وہ کوشش قبول ہو گئی آپ کے سامنے. اب یہ جو کتاب ہے پوری دنیا میں, ابھی میں کوئی 4-5 زیادہ نہیں لے کے آیا, تو اس کی 1000 پرائس ہے, لیکن جو شوقین لوگ ہیں ان کے لیے میں نے 500 روپے ہدیہ رکھا ہوا ہے. آپ میں سے اگر کوئی اس کو حاصل کرنا چاہے تو میرے پاس تھوڑی سی میں ساتھ لے کے آیا ہوں, تو آپ حاصل کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں گھرانے پہ. ٹھیک ہے جی. میاں فتح دین قصور والے, وہاں سے یہ لڑی چلتی ہے. میاں فتح دین قصور والے جو ہیں ان کے 4 نامی شاگرد ہوئے. میاں کرم علائی قصور والے, میاں طفیل نارو والیہ اور میاں فیروز گل والیہ اور میاں نبی بخش کالرا والے. اب دیکھیں کہ کمال کیا ہے کہ یہ چاروں میاں فتح دین کے شاگرد جو ہیں انہوں نے میاں کا ٹائٹل لیا. وہ کیا ہستی ہوگی میاں فتح دین کہ جس نے پنجاب گھرانے کو 4 میاں عطا کر دیے. واہ. میاں نبی بخش کالرے والے میاں, اور ہر جو میاں ہے اپنی جگہ پہ بے مثال ہے, اور استاد ایک ہے. ادھر سے میاں میرا بخش گل والیہ کا شاگرد استاد فیروز خان نشی والا پنڈی سے اٹھتا ہے تو پورے برے صغیر میں دھاک بٹھا دیتا ہے اپنے فن کی, اور کہتے ہیں کہ وہ جدھر جدھر جا کے میدان بجایا ہے فیروز خان نشی والا. اور آج آپ کو بتا دوں کہ دھاتی دھاڑا کا بول, یہ اعجاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے اس چیز کا, یہ گواہی دیں گے. ایک بول پہ یہ لوگ اتنی محنت کرتے تھے, ایک بول پہ, اور بعض اوقات کسی طبلہ نواز کا ایک بول ایسا ہو جاتا تھا کہ پورے برے صغیر میں ویسا وہ بول ہی کوئی نہیں بجا سکتا تھا. اس ایک بول پہ وہ میدان مار جاتا تھا. اب کہتے ہیں کہ استاد فیروز خان نشی والے کا دھاتی دھاڑا جو ہے بہت بھاری بول ہے. آپ اس کو تیار کریں, اس کی پرواز بنائیں, دیکھتے ہیں کہاں تک جاتا ہے. نہیں جائے گا, ایک حد تک جائے گا. لیکن بزرگوں نے بتایا کہ استاد فیروز خان نشی دھاتی دھاڑا ایسا تیار کیا کہ کوئی بجا ہی نہیں سکا ویسے. اسی طرح میاں یہ جو لڑی ہے میاں نبی بخش کالرے والے, ان کے پہلے جو نامی شاگرد ہوئے ہیں استاد کریم بخش پیرنا. اس کے بعد پیران دیتا چپ ایک شاگرد ہوئے, وہ بڑے نامی ہوئے, انہوں نے بڑے میدان بجائے. ان کے بعد تیسرے جو مشہور شاگرد ہوئے استاد اللہ دیتا بہاری پوری, جو کراچی ریڈیو سے منسلک ہو گئے. استاد کریم بخش پیرنا جو ہیں ان کا بھی زیادہ جو عرصہ ہے کراچی اور کوئٹہ ریڈیو پہ رہے, پھر کراچی آ گئے, پھر ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی. تو یہ 3 جو ہستیاں بہت بڑی ہوئیں, اور ان میں جو مطلب ہے کہ استاد اللہ دیتا بہاری پوری اور استاد کریم بخش پیرنا, کیا ہی بات. اب ایک تال موجود ہے ریکارڈڈ, درگا تال 26 ماترے کا, استاد کریم بخش پیرنا نے بجایا. میں آپ بھی ڈھونڈ لیں پورا یوٹیوب, کسی سے 26 ماترے کا تال بجا ہوا سنا ہے آپ نے؟ میں نے نہیں سنا. اور انہوں نے وہ تال ایسے بجایا جیسے کہ 3 تال بجاتا ہے 26 ماترے کا. پر اتنا بڑا نغمہ ہی نہ رکھا جائے کسی سے. مراد یہ ہے کہ یہ علمیت سے بجائے, انہوں نے علم والوں سے سیکھا اور علم کی قدر کی, استادوں کی قدر کی, اور ایک مقام پایا. اب آگے چلتے ہیں. اب جو استاد کریم بخش پیرنا کی لڑی میں چلے جائیں تو استاد بشیر خان کراچی والے, بشیر اور نذیر اور داؤد جو ہیں کوئٹہ والے, وہ بڑے مشہور ہوئے. اللہ دیتا بہاری پوری صاحب کی لڑی میں چلے جائیں تو ان کے استاد اختر حسین شیرہ جو راولپنڈی ریڈیو پہ منسلک رہے, بڑا نام پایا انہوں نے. اور کمال ان کا روپک ایسا تھا, دایاں بایاں ایسا بولتا تھا کہ ایسی مٹھاس تھی, ایسا گداز پن تھا طبلے میں. اچھا, انہی کی لڑی میں استاد اچھا پہلوان کا بڑا نام ہوا, استاد اللہ دیتا بہاری پوری کے شاگرد بشیر خان صاحب کی لڑی. پھر یہ جو بشیر حسین گوگا وہ بھی اسی گھرانے کے شاگرد ہیں, استاد مرید حسین کے شاگرد ہیں. اور مرید حسین جو ہیں وہ ان کا جو استاد خانہ جا کے بنتا ہے میاں نبی بخش کالرے والے کے ساتھ. مقصد کہنے کا کہ پنجاب گھرانے کو اس گھرانے کی لڑی نے بڑے بڑے طبلہ نواز دیے.
اور یہ تاریخ آج جو بچے طبلہ بجا رہے ہیں، جو اس گھرانے کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مرشد خانہ جو ہے، مرشد خانہ، اس کو کبھی نہ بھولیں. آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ طبلہ بجانے والے یہاں، ان سب کا مرشد خانہ یہ ہے. آج آپ اپنے مرشد خانے پہ سب اکٹھے ہوئے ہیں، اور کریڈٹ گوز ٹو مجتبیٰ حیدر کہ انہوں نے آج سب کو ایک لڑی میں پرو دیا. اور مرشد خانے سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے استاد کی عزت کرے جس سے اس نے سیکھا ہے. ڈائریکٹ تو وہی استاد ہوا نا جس سے آپ نے سیکھا، لیکن اس استاد نے کہاں سے سیکھا، اس کے پاس کہاں سے آیا، اس کے استاد کے پاس کہاں سے آیا. یہ لڑی ہے نا پھر ایک. تو لڑی جا کے سرا جڑتا ہے مرشد خانے کے پاس. تو مرشد خانہ جو ہے اگر اس کو ذہن سے نکال دیا جائے اور یہ سوچا جائے کہ میرا استاد سب کچھ یا میں ہی سب کچھ، تو بات نہیں بنتی. پھر وہ جو ہے نا ایک دعا والا اور روحانیت والا وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ نہیں رہتا، وہ رہ ہی نہیں سکتا. تو جہاں سے علم چلا، اب مثال دوں گا، ولایت حضرت علی کرم اللہ وجہ سے چلی. اب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات، اب بڑے سے بڑا کلندر، بڑے سے بڑا جو ولی ہے، وہ ولایت میں اپنا امام حضرت علی کرم اللہ وجہ کو مانتا ہے. دیکھیں اب کیا وہ مرشد خانہ چھوڑ کے کہیں جا سکتا ہے؟ اس کی تو ولایت ہی ختم ہو جائے گی. کیا کہنے، وہ تو ولایت ہی ختم ہو جائے گی جناب وہاں جا کے. تو میں آج یہ مطلب میں خود اس چیز پہ میرا ایمان ہے کہ مرشد خانہ جو ہوتا ہے اس پہ حاضری اور وہاں سے دعائیں لینا آپ کے لیے سارے راستے کھول دے گا. اب میں میاں صاحب کا ایک آدھ قطعہ میں پڑھتا ہوں. جنو ذرا یہ مائک اپنے ہاتھ میں رکھنا جو اسی چیز. اچھا آگے مائک ذرا آگے وہ نہیں ضرورت نہیں ہے، آگے ہو جائے. وہ صرف طبلہ نواز نہیں تھے، انہوں نے گدے بنائے، گد توڑے بنائے، پرنے بنائی، اور آج ان کی بنائی ہوئی گدیں بجا رہے ہیں. تو دنیا میں بج رہی ہے، انڈیا میں بج رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور میاں فتح دین جو تھے، ان کا کمال کیا تھا، جو اس گھرانے کے مرشد تھے، کہ پکھاوت جو ہے کھلے ہاتھ سے بجایا جاتا تھا. انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا، پکھاوت کو بند ہاتھ میں کر دیا. دیکھیں کیا بات ہے میاں فتح دین نے. وہاں سے پھر وہ طبلے کی طرف آگے پکھاوت انہوں نے چھوڑ دیا. تو اسی طرح یہ انوویٹر تھے، صرف بجانے والے نہیں تھے. انہوں نے سوچا کہ پھر ان کو طبلے کے شاعر کا لقب دیا پنجاب نے. اب شاعری کیا تھی کہ طبلے میں ایسی ایسی چیزیں بنائی، اپنے قاعدے بنائے اپنی. اور میاں وہی ہوتا ہے جو اختراع جانتا ہو، اس کے علاوہ میاں کوئی نہیں ہو سکتا. صرف بجانے والا میاں نہیں ہو سکتا، جو اختراع کار ہو. تو آج ان کی جو اختراعیں ہیں وہ آپ کے سامنے بج رہی ہیں، بجیں گی جب تک بجانے والے رہیں گے. تو مرشد خانے کی اہمیت پر میاں نبی بخش کالرے والے جی کا ایک قطعہ آپ کی نظر کر کے پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سے پرفارمر ہیں اور پنجابی میں اور ہندی میں. اشلوک ہندی کے بھی ماہر تھے، سنسکرت بھی جانتے تھے، اردو بھی جانتے تھے، پنجابی بھی جانتے تھے، اور درویش اور ولی اللہ تھے. اللہ مرشد پیر استاد دا جستے ہوئے سایہ. اللہ مرشد پیر استاد دا جستے ہوئے سایہ، اس نو گھاٹا کوئی نہ رہندا مولا نے فرمایا. اس نو گھاٹا کوئی نہ رہندا مولا نے فرمایا. با جناندے کوئی نہ چنگا جو دنیا تے آیا. با جناندے کوئی نہ چنگا جو دنیا تے آیا. اب آخری جو لائن ہے، پنچنگ لائن، ذرا غور کریں. با جناندے کوئی نہ چنگا جو دنیا تے آیا، جس نے بے پرواہی کی تھی اس نے گھاٹا پایا. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے